بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، حضرت خالد بن ولید ایک بہت بڑے اسلامی جرنیل گزرے ہیں۔ ان کی فتوحات کے کارنامے تاریخ اسلام کے اوراق میں بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجر، جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑیں، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے، جس وقت آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری۔ دوسرے صحابہ کرام نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کے نام ایک وصیت لکھتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس وقت خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً یاد رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔